جدائی کا غم۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خشک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب پختہ منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سکسیاں لیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خشک کھجور کا تنا جس کا نام استون حنینہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سے نالہ کر رہا تھا۔ مثل ارباب عقول کے، یعنی جیسا کہ وہ انسان ہو۔ اس آواز گرا سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ ستون اپنے پورے حجم طویل و عرض سے کس طرح رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اے ستون، تجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں کیوں نہ آہ وگا کروں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو جان کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے اور مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا منبر پسند فرما لیا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے تیرے لیے دعا کروں کہ تو سرسبز اور ثمر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر اشرفی و غربی مستفید ہو، اور کیا تو نے ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے یا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ استون حنینہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے غافل، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیائے فانی پر گریدہ اور آخرت سے رو گریدہ ہو رہے ہو، جبکہ استون حنینہ نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔ پھر اس ستون حنینہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسانوں کے روز جزا اس کا حشر ہو۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینک یو۔